کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین المطہرین الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود معزز ائمہ اکرام، علماء اکرام، مداحان رسول و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، انہیں آراستہ کرو، انہیں مزین کر لو۔ کس چیز سے کر لیں؟ کیا چیز مجلس کی زینت ہو جاتی ہے؟ کیسے مجلس مزین ہو جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم مجھ پر درود پڑھو، تمہاری مجلس مزین ہو جائے گی، اور تمہارا یہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر تمہارے لیے نور بن کر کام آ جائے۔ تو آئے آپ اور ہم بھی اپنی اس مجلس کو مزید مزین کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، ابھی کل ہی کی شب گزری ہے، لوگوں نے رات جاگی اور اگلا ہی دن آج ہے اور یہ اگلی شب ہے، اور اتنی جلدی لوگ تھک گئے۔ کہاں پوری رات جاگی تھی اور ابھی رات کے ابتدائی لمحات چل رہے ہیں اور کوئی سونے چلا گیا، کوئی کدھر مشغول ہے، کوئی کدھر مصروف۔ اللہ تعالی جل شانہ کے جس پیارے دین کو ہم یہاں بیان کرنے بیٹھے، ہمیں تو بڑی آسانی سے یہ دین میسر آ گیا، پیدا ہی ایسے گھروں میں ہو گئے کہ گود میں لیا اور کانوں میں آذانوں کی آوازیں پڑ گئی، بڑے ہی ہم اسی ماحول میں ہوئے، تو ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں پتہ چل رہی۔ یہ دین آیا کیسے؟ اس دین کو ہم تک پہنچنے میں کن کن حضرات کی جانیں قربان ہوئی، کن کن حضرات نے اپنے مالوں کی قربانیاں دے دی، اس دین کے ہم تک پہنچنے میں ایک کتنا لمبا سلسلہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے۔ اسلام یہ وہ پیارا مذہب ہے، یہ وہ عظیم مذہب ہے جسے پروردگار عالم جل شانہ نے نازل کیا، اور اس اسلام کے محبت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو آپ کے ہمارے بلکہ تمام جہان کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش۔ ابتدائے اسلام کے زمانے میں جب اہل عرب ابو طالب کے پاس
غصے کے عالم میں پہنچے اور کہا اب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لیں، بہت زیادہ ان کا معاملہ بڑھ گیا ہے، ورنہ حالات اب بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابو طالب نے عرب کے تیور سے آگاہ کیا کہ اب یہ لوگ مزید برداشت نہیں کر سکے۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ کہ جس پیارے مذہب اسلام کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حضور اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ ابو طالب نے عرب کا تیور سامنے رکھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں، یہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ قربان جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اہل عرب میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے دین کی خدمت سے باز نہیں آؤں۔ جب تک میرے اس دھڑ پر میری گردن موجود ہے، میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ پیارا دین کہ جس پر تنگی کی گئی، سختیاں کی گئی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان ایک مدت تک برداشت کرتے رہے، پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے ملے ہوئے حکم پر ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی کیسی فرمائی؟ غور کریں، مکہ شریف میں جو حضرات بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے بڑی دکانوں کے مالک تھے، کئی مکانات ان کے ہاتھ میں تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو نوبت ان کے ساتھ یہ تھی کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے۔ بلکہ ایک صحابی رسول جب ہجرت کرنے لگے تو لوگوں نے روک لیا، کہا دکان مکے میں ہے، کاروبار مکے میں ہے، کماتے یہاں سے ہو اور جا رہے ہو مدینے میں، نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عزم کر چکا ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ کہا اگر جانا ہے تو پھر ایک ہماری شرط قبول کرو کہ جو کچھ تمہارا مکے میں مال و اسباب ہے پھر وہ سب ہمارا ہو جائے۔ کس قدر مشکل ترین سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف اگر مدینہ منورہ جانا ہے اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے، تو پھر مکے کا تمام کاروبار، تمام دکان، تمام چیزیں یہ پھر تمہاری نہیں رہ جائیں گی، یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گی، اور اگر ان پر اپنا قبضہ چاہتے ہو تو پھر یہی مکے میں رہو۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کی لمحے میں جواب دے دیا کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں، جو کچھ ہے وہ تم لے لو، مجھے اپنے دین کی سلامتی کے لیے رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ آج کا اہل دنیا ہوتا وہ اسے ایک گھاٹے کا سودا سمجھتا، کیا کر رہا، مکے میں رہ جاتے، وہیں پر رہ کر اپنی نماز وغیرہ پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھی، مگر قربان جاؤ یہ صحابی رسول ہجرت فرما کر جب پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا یہ معاملہ رکھا کہ یا رسول اللہ، مکے کے اپنے دھن دولت، دکان، کاروبار، اس سب کو میں چھوڑنے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نفع کا سودا کر کے آیا۔ وہ نفع کیا ہے؟ وہ نفع ہے آخرت کا نفع۔ مسلمانوں، آج اسی کی طرف سے ہماری توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ کل ہی آپ نے مساجد کی تقریروں میں یا جہاں کہیں ان باتوں کو سنا ہو کہ یہ مقدس شعبان کا مہینہ جس کی برکت کے لیے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ جل شانہ کی جانب اعمال کا جو ہے کہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ کہا ہاں، لوگ اس مہینے سے غفلت میں ہیں جو رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد میں ہے، اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پہنچے تو میں روزہ دار ہوں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگ
کوئی اپنے مکانوں کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، کوئی شادی بیاہ کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی باغیچوں کی درستگی میں لگا ہوا ہے، کوئی بچوں کی پرورش میں مشغول ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا۔ وہ جس مکان کو بنا رہے ہیں آئندہ سال اس کی سہولتیں وہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ وہ جن شادیوں کی تیاریوں میں ہیں، دولہا بننا دور، جنازے کے گہوارے میں اب انہیں جا کر لیٹ جانا ہے۔ جس پرورش اور جن باغوں کی بہار کے لیے وہ سپنے دیکھ رہے ہیں، ان کی تمنائیں خاک و خون میں مل جانی ہے۔ زیادہ نہیں، کل ہی کا دن گزرا اور آج ہی ہم پر یہ غفلت کا حال۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے۔ میں بڑی آسان مثال سے اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ یہاں اتنے موجود ہیں، جس کسی بندے سے کہا جائے کہ صاحب آپ اپنے پڑھے لکھوں کی بڑوں کی بات مانتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں چڑھ جائیے چوتھے مالے پر اور وہاں سے چھلانگ لگا دیجیے، آپ کہو گے کہ حضرت یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے اگر ہم وہاں سے کودیں گے تو ہاتھ پیر ہمارے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیے، ایک کام کیجئے، اپنے گھر میں جو گیس چولہا ہے اس کا سٹو آن کیجئے اور اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیجئے۔ آپ کہیں گے آپ کی بات مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو چاہے کروا لیں۔ میں کہوں گا کیوں نہیں ہاتھ رکھتے؟ تو آپ کہیں گے صاحب ہاتھ رکھیں گے تو جل جائے گا۔ اب میں آپ کو پلٹ کر اگر یہ جواب دوں کہ مجھے یہ بتائیے، اللہ نہ چاہے تو جلے گا؟ اللہ نہ چاہے اور آپ آگ پر ہاتھ رکھ دو تو کیا وہ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ اللہ نہ چاہے اور آپ چھلانگ لگا دو تو کیا آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے؟ نہیں ٹوٹیں گے۔ تو بے شک یقین بھی ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہی جلے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں جلے گا۔ اللہ چاہے گا تو ہی ہاتھ پاؤں میں ٹوٹنا آئے گا، ورنہ سلامت رہیں گے۔ اس عقیدے کے باوجود بھی کیا آپ چھلانگ لگا دو گے؟ نہیں لگاؤ گے۔ کیا آپ اس آگ پر ہاتھ رکھو گے؟ نہیں رکھو گے۔ کیوں؟ آپ کہو گے ٹھیک ہے یہ تو عقیدہ ہے ہی کہ اللہ نہیں چاہے تو نہیں جلائے گا، مگر چونکہ آگ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اوپر سے گرنا اس کا ظاہر نتیجہ ہے کہ ہاتھ پیر سلامت نہیں رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے اس قدرت پر ایمان ہے، مگر جان بوجھ کر آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ یہاں یقین ہے کہ آگ جلانے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جلا دے گی۔ آپ چھلانگ نہیں لگاؤ گے اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہاں چھلانگ لگا دینے کا نتیجہ جو ظاہر ہے وہ ہاتھ پیر کا ٹوٹ جانا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل آج جو ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے بارے میں پیارے آقا کے دین نے فرمایا کہ گناہ کرنا اپنے آپ کو نارے دوزخ میں گرا دے، مگر فرق جانتے کتنا ہو جا رہا؟ ظاہر دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جانا یہ مشاہدے میں آ رہا ہے، یا آپ دیکھ لیتے ہو کہ ہاں واقعی ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا تو ہاتھ نہیں ڈالیں۔ مگر یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرما دیا، خدا کی قسم وہ چیز ہوئی ہے اور ہو کر رہے گی۔ نظر آئے تب بھی ہونی ہے، نظر نہ آئے تب بھی ہونی ہے۔ کیا آج دنیا کی سینکڑوں چیزیں ہم اپنے مشاہدے میں، اپنے تجربے میں نہیں دیکھ رہے کہ جسے رسول اللہ نے فرما دیا تھا اور وہ ہو رہی ہے؟ جیسے چند چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک زمانے میں دھیرے دھیرے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ الگ الگ موقعوں پر تھوڑا تھوڑا قرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ ایک زمانہ ایسا تھا پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، عورتیں زمانہ عرب کے اعتبار سے یا اپنی اپنی تہذیب اور شرم و حیا کے اعتبار سے رہتی تھی۔ کوئی بالکل بے پردہ ہے، کوئی تھوڑی بہت اپنے آپ کو چھپا کر رہتی ہے، اپنے اپنے طور پر رہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا ایک مکمل پردے کا حکم نہیں آیا۔ مگر ایک دن وہ آیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حضور نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان اس آیت کی تلاوت فرما دی کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مسلمان مردوں کو بھی حکم کر دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے اور گریبان پر دوپٹے ڈالی رہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات ضرور عرض کروں گا،
معاذ اللہ حالات اتنے نابگفتہ حال ہو گئے کہ اسلام کی اس قانون تک پر لوگ چوں چرا کرنے لگے، بلکہ یہ تک بتایا جانے لگا کہ اسلام سے پردے کا کوئی تعلق نہیں، حجاب یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں، یہ کوئی آفاقی نظام یا اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ یہاں تک لوگوں نے بک دیا، اخبارات اور دیگر چیزیں جن کی شاہد ہیں، کہ قرآن میں پردے کا کوئی حکم ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں ہے معذرت۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، باقاعدہ حکم نازل ہوا کہ عورتیں اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالی رہیں۔ اگر ایک پریکٹیکلی ہم امیجن کریں، تصور کریں، تو یہاں سے لے کر نیچے تک کا لباس تو پہنا ہی جاتا، گریبان پر دوپٹہ ڈالنا اگر اس کا تصور کریں تو کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ یہاں سے ڈھکتی ہوئی چیز یہاں تک آ جائے، اور یہی نہ ٹکڑا خاص کر کے حجاب کو درشاتا ہے۔ ارے شلوار کرتی کسی خاتون نے پہنی ہوئی، مگر اس کے ساتھ اس نے ردا اسکارف اگر گلے پر لگا لی تو اسے دنیا کیا کہے گی؟ حجاب۔ اس میں ہوا کیا؟ وہی گریبان پر دوپٹے آ گئے، سینہ لے کر چہرے سے لے کر نیچے تک ڈھک گئے۔ تو اگر عکاسی کی جائے تو مکمل حجاب کی تصویر اس آیت کریمہ سے صاف نظر آتی ہے۔ اور یہ تو آیت نازل ہوئی، پہلا حکم قرآن نے پردے کا دیا، صحابہ اکرام نے حضور سے سنا، اٹھ کر اپنے اپنے گھر گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی اس ارشاد کو سنایا کہ اب اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ گیا ہے، جس گھر میں جس صحابی نے جا کر اللہ کے اس فرمان کو سنایا، راوی بیان کرتے ہیں کوئی بھی عورت اپنی جگہ پر بیٹھی نہیں رہی، اٹھ کر دوڑ پڑی، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس سے فوراً پردہ کر لیا۔ غور کریں مسلمانوں، ایک وہ اسلامی خواتین تھی کہ پہلی مرتبہ حکم آیا، کہہ سکتی تھی نا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ابھی تو عادت نہیں پڑی ہے، دھیرے دھیرے عادت ڈالیں گے، بڑی گرمی ہوتی ہے عرب میں، ایک دم سے کیسے کر لیں، ابھی ہمارے جو ہے کہ رواج میں نہیں آیا، ہمارے جو ہے کہ روٹین میں نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ حکم سنا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ایمان والی عورتیں اب پردہ کریں، فوراً اٹھی، جس کو چادر ہاتھ میں آئی، جس کو کپڑا ہاتھ میں آیا، جس کو جو ہاتھ میں آیا فوراً پردہ کر۔ بلکہ روایت میں ہے کہ اگلا دن جب ہوا اور نماز فجر کے لیے جب اس زمانے خیر میں عورتیں نماز کے لیے نکلی، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کبوں کے پرے جا رہے ہیں، ہر ایک گویا کہ اپنے آپ کو مکمل حجاب میں کیے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسے نہ قرآن سے کوئی مطلب، جسے نہ حدیث سے کوئی مطلب، وہ اسلام کے بارے میں بات کرے کہ نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں، دین میں ایسا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں پردے کا حکم دے، رسول اللہ اپنے بیان میں پردے کا حکم دے، اور اس وقت کی صحابیات مکمل پردہ کر کے پھر نماز میں حاضر ہوئے۔ بلکہ پردہ تو اس حکم کے آنے کے بعد ایسی امتیازی چیز ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں لونڈی غلام، خادمہ اور گھریلو عورتوں میں ایک امتیازی چیز پردہ ہوتی تھی۔ امہات المومنین میں سے ایک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیا، لوگوں کو شبہ ہوا کہ انہیں حضور نے نکاح کر کے اپنے رحم میں داخل فرما لیا یا باندی کے طور پر رکھا ہے، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اگر یہ پردے میں رکھی جائیں گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ اسلام اور اسلامیات کی کتابیں پردے اور اس کے احکام سے بھری، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی دین پہلے لوگوں کو کتنا پیارا تھا۔ اللہ کے محبوب پہلی مرتبہ فرما رہے ہیں، آیت کریمہ تلاوت کرتے کہ پردے کا حکم آیا، اور اسی وقت سے عورتوں نے اپنے آپ کو مکمل پردے میں کر لیا۔ دوسری چیز، جب اتنا پردہ عام تھا، عورتیں اپنے آپ کو مکمل چھپا کر رکھتی تھی، مگر اس زمانے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ بے پردگی عام ہوگی، گویا کہ لباس پہنے جائیں گے مگر پہننا نہ پہننا برابر، کہ لباس کے اندر سے بھی جسم جھلکتا ہوگا۔
اللہ اکبر۔ اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جہاں عورتوں کے پردے کی پابندی کا یہ عالم ہو کہ پہلی دفعہ فرمان الہی سنے اور اپنے آپ کو مکمل پردے میں کر لیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی بے پردگی کا۔ مگر اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ آج لاکھ اس قسم کی پابندی ہے، مگر آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ عورتیں بے پردہ ہوں گی۔ نگاہ دیکھ نہیں رہی تھی اس منظر کو، کان نہیں سن رہے تھے کہ اسلامیات میں اس طرح کا بے پردگی ہوگی، مگر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ہوا ہے اور ہو کر رہے۔ تو میرے عزیز، ایک ایک فرمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، لوگ مانے تب بھی سچا ہے، نہ مانے تب بھی سچا ہے۔ اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تمہیں مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے گی یہ آخرت کے ایام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جسم دیا ہے، جو تمہیں مال دیا ہے، جو تمہیں جوانی دی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ تو آج یہ چیز دکھائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی، مگر ایمان والا تو وہی ہے نا، والذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتا ہے۔ غور کریں، آج آپ کو اس ظاہری آگ میں ہاتھ ڈالنا دکھ رہا ہے، آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے کیونکہ یقین آپ کو جلا دے گی۔ تو میرے عزیز، فرمان رسول پر اس سے بڑھ کر یقین کرو کہ آج جو آپ گناہ کرو گے یہ کل بروز محشر دوزخ کی آگ میں تمہیں بھون دے گا۔ بھلے ہی وہ آج نہیں دکھ رہا ہے، مگر بہت ساری چیزیں جو نہیں دکھتی فرمان رسول کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا مگر رسول اللہ نے فرمایا، تو ہم مانتے ہیں بے شک اللہ ایک ہے۔ حوریں ایسی حسین ایسی جمیل ہوں گی، ہماری نگاہوں نے کبھی کسی حور کو نہیں دیکھا مگر پیارے آقا نے فرمایا ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا گناہ کرنا اپنے آپ کو نار دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو بے شک آج ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، مگر بروز محشر اس دنیا میں کیا ہوئے گناہوں کا بدلہ ہمیں نار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مگر کیوں لوگ سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود نہیں اس پر عمل کرتے؟ اس کی دو بہت بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے آج کا بھی یہ جلسہ اگر دیکھا جائے تو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اصلاح معاشرہ کیا؟ تو معاشرہ آپ ہی لوگ ہیں، ماحول آپ ہی لوگ ہیں۔ شراب عام ہو جائے تو کہیں گے اس معاشرے میں شراب بہت عام ہوگی، عورتیں پردہ کرنے لگے تو کہیں گے کہ صاحب اس معاشرے کی عورتیں بڑے با پردہ ہوتی ہیں۔ تعلیم عام ہو جائے تو کہیں گے اس معاشرے میں پڑھائی لکھائی پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ آپ ہی لوگ معاشرہ ہے، اسی کی اصلاح کے لیے جلسہ ہے، اسی کی اصلاح کے لیے محفل منعقد ہے، مگر اس کی اصلاح کیوں نہیں ہو پاتی؟ پہلی چیز تو جو نظر آتی ہے کہ جب لوگ تقریر سنتے ہیں نا، تو مثال کے طور پر جیسے معاشرے میں جھوٹ کی برائی بیان کی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، اور بھی طرح طرح سے جھوٹ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو جب لوگ تقریر سنتے ہیں نا تو پہلا ذہن لوگوں کا بھاگتا ہے دوسرے کی طرف، یار فلانا کتنا بڑا جھوٹا، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، کیا ہوگا اس کا، کیا بنے گا اس کا۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر لے، اپنے اوپر غور کرے، ٹھیک ہے فلانا 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، 2 مرتبہ تو بھی تو بول دیتا ہوگا، مگر یہاں توجہ نہیں جاتا۔ جہاں کوئی برائی بیان کی گئی کہ فلانا برا کام لوگ کرتے ہیں تو آدمی اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر بے نمازی کی سزائیں بیان کی جائیں تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یار کبھی کبھی مجھ سے بھی چھوٹ جاتی، کوئی فضل مجھ سے بھی قضا ہوتی ہے، کبھی کبھی عشاء میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، یہ نہیں، ارے کیا ہوگا ان لوگوں کا یار، بیٹھے بیٹھے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کیا ہوگا ان لوگوں کا یار، تو فوراً ذہن دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر خود ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو پہلی چیز، کبھی بھی تقریر میں بندہ جب بیٹھے تو کوشش یہ کرے کہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا، جو کمی بتائی جا رہی ہے، جو شریعت کی خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، میرے اندر ہے، تو سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں۔ دوسرے نے جھوٹ بولا، وہ اللہ جانے، وہ جانے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے، اللہ چاہے گا گرفت فرما دے، میرا کیا بنے گا؟ جس دن لوگ جمعوں میں اس نیتوں سے جائیں
کہ میرے اندر کیا کمی ہے، خطیب کیا بیان کر رہا ہے، ایک بات میرے اندر ہے تو میں اس کی اصلاح کروں. خود بخود معاشرے میں تبدیلی آنی شروع. اور دوسری چیز، مسلمانوں اسلام کی ایک ایک بات پر اتنا کامل یقین رکھو، جس طرح سے آج آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ رات ہو رہی، جیسے اس وقت رات ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سچ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. اور آج جو ہم بد عمل ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہی ہمارے ایمان کی کمزوری. اگر کوئی کیمپ لگا دیں اور بتا دیں کہ صاحب یہاں ایک فارم بھرائے گا اور جو ہے کہ 5-5 ہزار روپے آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منہ در منہ لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، جلدی جاؤ وہاں پر ایک فارم بھرنے پر 5,000 روپے مل رہے ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آنکھ سے یہاں فائدہ دکھائے. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہوں کو ایسا جھاڑ دے گا جیسے درخت سے سوکھے پتے گرا کرتے. تو یہاں اس 5,000 کے لیے لائنیں لگ جائیں گی، اور وہاں رحمت الہی مفت میں تمہارے لیے عام تھی، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا تھا، گناہوں کے نحوست تم سے دور ہو رہی تھی. وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں، الا ماشاءاللہ جو جاتے ہیں بس وہی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے. کہاں گناہ جھڑ رہا ہے؟ آنکھ سے دکھ نہیں رہا. یہ مجلس ہوئی، ابھی علماء بیان کر رہے تھے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر واقعی یہاں بارش ہونی دکھ جائے تو پھر یہ علاقہ چھوٹا پڑ جائے گا، سارے لوگ آ کے جمع ہو جائیں گے، ارے یار وہاں پر تو ہم نے دیکھا بارش ہو رہی. مگر آج بارش دکھ نہیں رہی. ایمان تو یہی ہے نا کہ جب پیارے آقا نے فرما دیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہماری آنکھیں دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، جب رسول اللہ نے فرمایا نزول ہوتا ہے تو بے شک ہوتا ہے. میرے عزیز، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اس چیز پر ہمیشہ غور کریں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا، اور جانے کے بعد یہ جو جوانی ملی، جو مال ملا، جو وقت ملا، اس ایک ایک چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا. آج اسی سے ہماری غفلت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کی جائے اور اس سے ذہن خالی رہے تو وہ گفتگو مؤثر نہیں ہو سکتی. اور اس طرف بندے کی فکر آ جائے کہ ہاں میرا کیا بنے گا، آج میں انتقال کر جاؤں میں کہاں جاؤں گا، تو پھر اس کی یہ ایک فکر سینکڑوں جگہ پر خود بخود اس کی اصلاح کر دی. اور یاد رکھو، اسلام پر اس قسم کے اعتراضات پہلے سے ہوتے چلے. ایک شخص غالباً ابی بن خلف یا اور کوئی اعتراض لے کر یہی تو آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، سڑی ہوئی ہڈی لے کر، اور اس سڑی ہوئی ہڈی کو بھی ایسے توڑتا ہوا اور ہوا میں اڑاتا اور کہتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ کے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آدمی کو زندہ کرے گا، پھر اس سے سوال کرے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا. آج نا لوگوں کا نظریہ جوانی ایک بار میں ہی کر لو، کیا کرنا ہے، کون پوچھنے والا ہے، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وہ تو کھلا کافر تھا، وہ آیا اعتراض کرتا ہوا، ہڈیوں کو چورا کرتا اڑاتا چلا جاتا. کہا آپ کا دین یہ کہتا ہے ان سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیسی تعلیم دیتے ہیں، عقل میں ہی بات نہیں آتی. تو وہ سڑی ہوئی اس گلی ہوئی ہڈی کو اور توڑتا جاتا اور توڑ کر ہوا میں اڑاتا جاتا. یہ دیکھو یہ اڑ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. کس نے دیکھا کیا ہوا؟ وہ اس طرح کی بات لے کر حضور کے پاس آیا. قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ لے کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں آئے اور ارشاد فرمایا، محبوب سے فرما دے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. یہ اسلام پر اعتراض لے کر آیا کہ اسلام کی تعلیم میں تمہیں مرنا ہے، ایک دن اٹھنا ہے، جواب دینا ہے. یہ دیکھو یہ ہڈی ٹوٹی ختم ہو گئی، کہاں سے کیا ہو گیا؟ تو قرآن نے کتنا پیارا جواب دیا. یہ ہمارے لیے مثال بنا کر لایا کہ سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وهي رمیم، کون ہے جو سڑی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. قرآن نے فرمایا اسے بتا دو کہ جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو زندہ کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے.
کہا قرآن نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ ہمارے لیے مثال بنا کر لائے، وہ نسیہ خلقہ اور اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ یہ اس پر سوچتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اور اپنی خود کی حیثیت کو دیکھتا کہ تو کیا تھا، ایک گندا ناپاک چپچپا سا پانی کا قطرہ تھا۔ اگر تو جسم پہ لگ جاتا تو علماء مسئلہ بتاتے کہ صاحب جسم پاک کرنا پڑے، کپڑے پر گر جاتا وہ قطرہ تو علماء مسئلہ بتاتے کپڑا پاک کرنا پڑے، جس کے جسم سے وہ قطرہ باہر نکلتا تو مسئلہ بتایا جاتا اب تو پورا غسل کرنا پڑے۔ تو خود اپنی حقیقت اور حیثیت کو دیکھتا، تو ایک گندا چپچپا پانی کا قطرہ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قطروں کی قیمت نہیں تھی، جہاں لگ جاتا جگہ ناپاک کہلاتی، اسے پاک کرنا ضروری ہوتا۔ تو جس قدرت والے رب نے اس ناپاک پانی کو رحم مادر میں قرار دیا، جس قدرت والے رب نے اس پانی کو خون سے تبدیل فرمایا، جس قدرت والے رب نے اس خون کو گوشت کا لتھڑا کیا، جس قدرت والے رب کے حکم سے اس میں نقش و نگار کیے گئے، پھر اسی زبردست قدرت والے رب نے اس بے جان گوشت کے ٹکڑے کے اندر روح کو ڈالا، تو جو ایک پانی کے چپچپے سے قطرے سے تو جیسا انسان بنانے پر قادر ہے، بے شک وہ ہڈیوں کے سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو قرآن نے پہلے ہی مثالیں دی اور یہ ہدایتیں سب کے لیے عام ہیں، مگر ہم تو کلمہ پڑھ چکے نا، ہم تو اسلام لا چکے نا، ہم نے تو اقرار کر لیا نا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام جو کچھ آپ اپنے رب کے یہاں سے لائے ہم نے سب کو مان لیا، آمنت باللہ ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں، اقرار باللسانی ہم نے سب کا زبان سے اقرار کر لیا ہے، تصدیق بالقلب ہم نے سب کو دل سے مان لیا ہے۔ تو مسلمانوں کیسا مانا ہم؟ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے تو یقیناً بچے کہ جلا دے گی، گناہ کرنے سے بچتے ہی نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے یقین میں کمزوری آ رہی ہے، ہم سنتے تو ہیں، یقین رکھنے کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہمارا کردار اس کے خلاف جاتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے اس یقین پر بار بار غور کریں کہ جب میرا یقین ہے میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے مجھے مرنا ہے، میرا ایمان ہے میرا رب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، میرا ایمان ہے مجھ سے کس چیز کا سوال ہوگا، جب اس بات پر غور کریں گے تو پھر خود بخود آپ کی یہ فکر، آپ کا یہ غور آپ کو بد عملی سے نکال کر عملی زندگی کی جانب لے جائے۔ اور آج مسلمانوں کے حالات اس قدر بدتر ہیں بلکہ ابتر ہیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ اصلاح معاشرہ یہ کتنا بڑا عنوان ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ کس کس چیز کی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ کوئی ایسی گندی چیز نہیں، کوئی ایسا برا فعل نہیں جس کے اندر مسلمان مبتلا نہ ہو۔ شراب نوشی دیکھی جائے تو مسلمان مبتلا، جوا دیکھا جائے تو ان کے ٹائم پاس کا ذریعہ ہے، بے پردگی دیکھی جائے تو ان کا شعار نظر آتی ہے، نمازوں کو چھوڑنا دیکھا جائے تو مسجد یوں ہی خود گواہ ہے افسونی ہو کر۔ چوری میں مسلمان پکڑائے جاتے ہیں، زنا میں مسلمانوں کا ہاتھ نظر آتا ہے، مار پیٹ میں کئی لوگ جرم میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، کسی کا حق دبانا، غصب کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بد اخلاقی کرنا، کوئی ایسا شعبہ نہیں برائی کا جس میں مسلمان پیش نظر نہ آتے۔ کیا کیا اصلاح کی جائے، کہاں تک اصلاح کی جائے؟ میرے عزیز اپنے دل میں جب آپ یہ فکر کرو گے کہ آج تو ٹھیک ہے میں نے چوری کر لی، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، پکڑایا نہیں پکڑایا، مگر اللہ جل شانہ تو دیکھ رہا، تو مسلمان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ تو جو کچھ کر اس کو پیش نظر رکھ کر کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ واحد ایک نظریہ ایسا ہے جو کروڑوں برائیوں سے بچانے پر قادر۔ علماء نے اس بات کو لکھا، ایک شخص ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا اور فریفتہ ہونے کے بعد اس نے موقع ڈھونڈنا شروع کیا کہ مجھے اس سے تنہائی میسر آ جائے۔ ایک دن ایسا اتفاق پڑا کہ اس عورت کو اپنے گھر اور قبیلے والوں کے ساتھ کہیں جانا ہو، یہ بھی پیچھے پیچھے ہوئی۔ رات کا وقت آیا، اس قبیلے نے اس جو ہے کہ مسافروں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کی، رات کی اندھیری ہوئی، یہ اس عورت کے قریب گئے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔
اس عورت نے اس سے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو سب لوگ سو گئے ہیں کیا؟ اس کو اور دلچسپی پیدا ہو کہ اب شاید یہ بھی راضی ہے میرے ساتھ. فوراً گیا وہ اس خیمے کا پورا چکر لگا کر آیا اور آ کے بڑا خوشی خوشی کہتا ہے ہاں سب سو رہے ہیں. اس عورت نے پوچھا کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نیند سے، اونگ سے، سونے سے پاک ہے، وہ نہیں سوتا. کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا بے شک اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں. اس عورت نے کہا سن، جتنی تیرے دل میں میرے لیے محبت ہے، میرے دل میں اس سے بڑھ کر تیرے لیے محبت ہے، مگر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کانپ گیا. جس ارادے سے آیا تھا وہ ارادہ کافور ہوا، سچی توبہ کر کے واپس پلٹ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کوئی عالم تقریر کرنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی دوسرا ان کو غلط فعل سے روکنے والا نہیں تھا. اس برائی سے کس چیز نے انہیں بچا لیا؟ تو وہی ایک واحد اللہ جل شانہ کی جانب جب فکر گئی کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس رب العالمین جل شانہ کے خوف نے، اس فکر نے، اس تنہائی میں جہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا، یہ اس فعل شنی کو کر سکتے تھے، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ جانے نے اس گناہ سے اس تنہائی میں بھی روک دیا. آج بھی ہم اگر یہ فکر کریں گے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اصلاح نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے پرہیزگار ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی نگاہ نیچے رہتی اٹھتی نہیں، مگر بند کمرے میں اپنے موبائل کو لے کر کیا کر رہے ہیں اب تو آپ کو ہی معلوم ہے کون دیکھ رہا ہے. کمرے میں تنہا ہوں. یہ گناہ سے بچنا نہیں ہوا، یہ لوگوں سے بچنا ہوا. یہ اللہ کا خوف نہیں ہوا، یہ لوگوں کا ڈر ہوا. کیونکہ جو بچا نہ وہ لوگ نہ دیکھیں، لوگ کیا کہیں گے. اور اسی کو جب بندہ تبدیل کر لے کہ لوگ کیا کہیں نہ کہیں، میرے رب کی بارگاہ میں میرا کیا معاملہ بنے، اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. تو خدا کی قسم یہ واحد ایک چیز آپ کو مجمع میں بھی گناہ سے بچا لے گی اور تنہائی میں بھی گناہ سے بچا لے گی. میرے عزیز، ان تقریروں کا، جلسوں کا، جلوس کا مقصد یہی ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ خرچ کرنے والوں نے یوں ہی ضائع کر دیا. اتنے سارے اہتمام کس کے لیے کیے گئے؟ یہ لائٹ، یہ کمکمے، یہ اجالوں کے انتظام، یہ مائک کا اہتمام کس کے لیے کیا گیا؟ اسی لیے نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین جو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مسلمان جو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے تھے، آج لوگ اس سے غافل ہو رہے ہیں. اور غفلت کی بہت بڑی وجہ یہی کہ ایمان میں کمزوری آ رہی ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج اگر ان تمام گناہوں کو ذکر کیا جائے تو یہ رات نہیں کئی راتیں چھوٹی پڑ جائیں، مگر ان میں سے چند کی طرف ہم پھر بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اگر اس سے متعلق کچھ بھی توجہ ہے تو نکال دے. ان بڑے گناہوں میں سب سے پہلے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ. آج کچھ نہیں جائے گا. آج جیسے جو یہاں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی اور ابھی آگے پڑھیں گے بھی نہیں. ہوتے ہوتے رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے عشاء پڑھی یا وہ پڑھ لیں گے تو صبح عشاء نہیں پڑھنے والے کو بھی ہو جائے گی اور صبح عشاء پڑھنے والے کو بھی ہو جائے گی. دونوں جیسے سوئیں ویسے اٹھیں گے. کوئی بدن پہ ایسا نہیں کہ عشاء نہیں پڑھی تو کوئی پھپولے نکل گئے، کوئی ایسا نہیں کہ اندھے ہو کے اٹھے، کوئی ایسا نہیں کہ لولے ہو کر اٹھے. کچھ بھی نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر بتا دیا کہ ہم نے اس کے لیے آخرت بنائی. اگر یہاں یہ ہو جائے نا کہ جو عشاء نہیں پڑھ کے سوئے گا یا نماز چھوڑ کر صبح اٹھے گا، اندھا اٹھے گا، تو کوئی بھی بغیر عشاء پڑھے نہیں سوئے گا. کس کو اندھا ہونا ہے صاحب؟ سب چاہتے ہیں کہ اخیارے رہیں. اگر یہی حکم دنیا میں آ جاتا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اور سو گیا اور قضا کر دی اس کے ہاتھ لولے ہو جائیں گے تو ہر ایک آدمی عشاء پڑھ کے سوتا. مگر اللہ نے ان عذابات کو آخرت کے لیے رکھا اور دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو پڑھو گے تو بچو گے، نہیں پڑھو گے تو گرفتار ہو گے. پھر کیوں آدمی نے عشاء چھوڑ دی؟ کیوں وہ بغیر پڑھے سو رہا ہے؟ کیوں وہ رات گزار دے رہا ہے بغیر عشاء پڑھے؟ تو وجہ یہی ہے کہ اگر آنکھ سے دیکھتا نا صبح لوگوں کا اندھا ہو کے اٹھنا، لولا ہو کے اٹھنا، جسم میں پھپولے والا اٹھنا، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. مگر اللہ نے اسے چھپا دیا، آخرت میں رکھ دیا اور اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ اس سے کئی گنا بڑھ کر سزائیں تمہیں ملیں گی. پھر بھی لوگ عشاء چھوڑ دے رہے ہیں، پھر بھی سو جا رہے ہیں.
تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ اگر ایسا ایک کامل یقین ہوتا جیسا آگ میں ہاتھ ڈال جانے پر جل جانے کا یقین تھا تو ہر حال آدمی آنکھ پر رات گزار دیتا مگر نماز قضا کر کے نہیں سو سکتا تھا۔ میرے عزیز فکر کرو، آج اگر اندھا ہو کر لوگ اٹھے تو کوئی عشاء نہ چھوڑے، لولے ہو کر اٹھے تو کوئی نہ چھوڑے، تو اس سے 1000 گنا بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جو سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں یہ بھی اس سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اور بے نمازی کے لیے سزائیں کیسی اللہ ہو۔ شب معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے آگے بڑھے تو حضور کی نگاہ کیا پڑتی ہے کہ بہت بڑے پتھر ہیں، ایک آدمی کا سر اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے اور اوپر سے بڑا پتھر مار دیا جا رہا ہے۔ یہ امیجنگ کریں آپ، کہیں اگر آپ ایسی لاش دیکھ لو نا تو کانپ جاؤ گے، آپ برابر دیکھ نہیں سکو۔ کہیں ایسا جسم مل جائے نا آپ کو کہ دھڑ سلامت ہے اور منہ پسا ہوا ہے دو پتھروں کے بیچ میں، آپ کانپ جاؤ گے۔ مگر حضور کیا دیکھتے ہیں کہ منہ کچلا گیا، پتھر ہٹایا گیا، دوبارہ منہ بنتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف ریگولر ہے اسے، وہ جسم تھڑپڑا رہا ہے، منہ پس رہا ہے، تازہ تکلیف ہو رہی ہے، پھر بن رہا ہے، پھر تازہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے جب اس عذاب کو دیکھا فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کون ہے جو اس قدر شدید عذاب میں مبتلا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام و تسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کا وقت آتا تھا چلا جاتا تھا اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کیسے برداشت کرو، کیسے برداشت کرو؟ آج ہماری برداشت کا تو یہ عالم ہے کہ کہیں پر اگر ذرا سا ماحول بگڑ جائے گھروں میں دبک جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں کوئی جسم پہ تکلیف نہ گزر جائے۔ تو یہ ننھا سا جسم جس کی ذرا سی خروچ اور خراج پہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیسے ہمارا سر کچلا جائے گا اور ہم برداشت کریں گے؟ اور بات ایک آدھ بار کی نہیں، وہاں تو یہ عذاب لگاتار چل رہا ہے۔ ایک ایک نماز چھوڑنے کے بدلے کئی سال تک عذاب میں مبتلا رہنا ہے، مگر بس وجہ یہی ہے کہ ابھی آنکھ سے دکھ نہیں رہا، مگر جب دکھنے کی نوبت آ جائے گی تو پھر کرنے کا وقت ختم ہو جائے، پھر آپ اگر چاہو کہ یا اللہ تو موقع دے دے، اب میں اگر چلا جاؤں گا نا دنیا میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں گا، تو وہاں کا یہ بلکنا آپ کا کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نعمت ہے، یہ جتنے ایام زندگی کے چل رہے ہیں نا یہ نعمت ہے، اس کے لمحوں کو ضائع مت کرو۔ تم کھیل کود، دنیا داری، ٹی وی دیکھنا، بیٹھنا، صبح شام کرنا اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، اللہ نے ایک مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، اس مقصد کو بتا دیا، کیا چیز میں اچھائی برائی سب بتا دی، مگر ایسے کاٹو گے نا تو آخرت میں بہت برا ہے۔ تو حضور نے تو خود بیان کر دیا، جبریل نے بتا دیا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں یہ بے نمازی لوگ، یا وقت گزر جاتا تھا قضا پڑھ لیتے تھے، تو قضا پڑھنا کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے، قضا بھی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے وقت گزار دیا اور بعد میں اسے دوہرا رہا ہے۔ تو میرے عزیز کیسے برداشت کرو، اور کئی سال تک یہ عذاب مسلسل چلتا رہے گا، اور بس ایک ہی عذاب کی بات نہیں، اسی بے نمازی پن، نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینے والوں کے لیے فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل ہے آیت الذی کی صورت ہر آدمی کو یاد ہوتی 10 صورتوں میں سے، اسی آیت الذی کی آیت کریمہ ہے، پڑھتے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ، فویل، یہ ویل کیا ہے؟ یہ بھی جہنم کی ایک وادی ہے، اور اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ خود اس وادی جہنم سے اوپر کی وادی پناہ مانگتی، یا اللہ اس کی گرمی برداشت نہیں۔ فرمایا اس ویل کے اندر نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا ڈال دیا جائے۔ اب یہی بات آتی ہے اس یقین، سن تو رہے ہیں، اگر یقین ایسا ہوگا جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے پر تھا تو کبھی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی یقین ہم اگر بڑھائیں گے تو کبھی نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو ویل میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر پھر بھی آدمی چھوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو اتنی گہری جہنم میں ڈلوا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری آتی ہے، ان باتوں پر اس کو ویسا یقین نہیں آ پا رہا ہے جیسا اس دنیاوی آگ میں ہاتھ ڈالنے پر یقین۔ تو میرے عزیز ان بڑے بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا اور شدید گناہ نمازوں کو چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، مرد بھی اس میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی اس میں مبتلا ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو اللہ کے عذاب کو تو خود اختیار کیا ہوا ہے، رحمتوں کا نزول کہاں سے ہو؟ دوسری چیز،
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشے سے سخت نفرت فرمائی. نشہ وہ چاہے شراب ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ لے آئے کہ نئی نئی ایجاد ہے, کہیں پر پاؤڈر ہے, کہیں پر انجیکشن ہے, کہیں پر اور طرح طرح کے لکوڈ ہیں جس سے آدمی کو نشہ آ جاتا ہے, نام اس کے کچھ بھی رکھ لیے جائیں. یہ نشہ, یہ شراب اسلام نے اتنا برا اس کو قرار دیا ہے, اتنا برا قرار دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا اندازہ کریں. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے, لوگوں سے کہو جس جس کے پاس جو کچھ مشکیزیں ہیں سب جمع کریں, کیونکہ اسلام کے حکم دھیرے دھیرے آیا. ایک زمانہ تھا لوگ اپنے اپنے طور پر شراب استعمال کرتے بھی تھے, نہیں بھی کرتے تھے, مگر جب حکم آ گیا اسلام کا اب شراب حرام ہے, کسی کو بھی استعمال کی اجازت نہیں. حضور نے فرمایا کہ بقی میں جتنی جس کے پاس سب اکٹھا کر, کوئی اپنے مشکیزیں لایا, کوئی مٹکے لایا, کوئی کیا لایا, جمع کرتی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا, مجھے اپنی دائنی طرف لیا اور بقی کی طرف چلے. یعنی اس ظاہر حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری بتقاضۂ بشری اس حالت پر نہیں تھے کہ فوراً چلے جائیں, آپ سہارا لے رہے ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق آئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے ابو بکر کو دائیں طرف لیا, مجھے بائیں طرف کر دیا. تھوڑا سا آگے چلے, حضرت عمر آئے تو کہا اللہ کے محبوب نے عمر کو بائیں طرف لیا اور پیچھے ہو گئے. اب حضور خود تشریف لے گئے وہاں. لوگوں سے فرمایا لوگوں یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ شراب, اس میں ہمارے لیے منافع ہیں, اس کو ہم خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, اس میں قیمت ملتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہ شراب ہے, میں بھی جانتا ہوں یہ قیمت رکھتی ہے, مگر سنو اللہ نے اس پر لعنت فرما دی. اس پر سے مراد حضور نے فرمایا اس کے بنانے والے پر, اس کے بنوانے والے پر, اس کے نچوڑنے والے پر, اس کے پینے والے پر, اس کے پلوانے والے پر, اس کے لانے والے پر, اس کے منگوانے والے پر, سب پر اللہ نے لعنت فرما دی. حضور نے حکم دیا ایک چھری تیز کی جائے, ایک چھری میں دھار لگا کر پیار بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کافی ہیں اس کام کے لیے, مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا اندازہ کریں. اس حالت میں اللہ کے محبوب تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے ان مشکیزوں کو پھاڑ پھاڑ کر, توڑ توڑ کر ساری شرابوں کو بہا دیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت کے پروردہ فرماتے ہیں شراب سے اپنی نفرت کے بارے میں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور پھر اس کنویں پر مینارہ تعمیر کر دیا جائے تو میں اس مینارے کی بلندی پر اذان دینا پسند نہیں کروں. فرمایا اگر کسی پانی کی جگہ میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ جگہ خشک ہو جائے, خشک ہونے کے بعد اس میں ہریالی آ جائے, میں اپنے جانور اس میں چرانا پسند نہیں کروں. مسلمانوں غور کریں, ایک قطرہ جس زمین پر گر جائے اس پر بنے ہوئے مینارے پر مولا علی اذان دینا پسند نہ کرے تو جس کے پیٹ میں اور جسم میں شراب کا قطرہ چلا جائے بھلا علی اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جسے توڑ توڑ کر بہا دے اور پھر بندہ اسے استعمال کرے تو وہ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی امید رکھتا ہے؟ یہ ام الخبائث فرمائی گئی, کروڑوں برائیوں کی جڑ فرمائی گئی. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ شراب یہ زنا سے بھی بدتر ہے. بلکہ بعض نے تو کہا کہ ہمارے لیے جیسے بتوں کو سجدہ کرنا ہے ویسا شراب ہے, کہ جس شدت کے ساتھ ہم اس سے بچیں گے اسی شدت کے ساتھ اس سے بچنا چاہیے. مگر آج شرم آتی ہے کہ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پی لیتے ہیں اسے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی نے شراب پی پھر اس نے اگر قطرہ اپنے اندر لے لیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی, مگر ہاں اس نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے, معاف کر دیا جائے. پھر اس نے شراب پی, پھر توبہ کر لی, معاف کر دیا جائے. تیسری مرتبہ اس نے ایسا کر لیا, پھر توبہ کر لی. توبہ ایسی نہیں کہ صرف دکھاوے کی, کوشش نے پوری کی مگر مبتلا ہو گیا. فرمایا چوتھی دفعہ میں اگر اس نے ایسا کر لیا
تو پھر اب اس کی معافی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کے جسم کا نکلا ہوا پیپ پلائے. فرمایا جس نے جتنا قطرہ اپنے اندر لیا اتنا دوزخیوں کا بدبودار نکلا ہوا پیپ اسے پلایا جائے. آج پیپ اگر کسی کے چہرے پر دانے نکل آئیں اور پیلے پڑ جائیں تو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ارے کیسا ہو رہا ہے. خود اپنے چہرے پر نکل جائے تو آدمی دبا دبا کر باہر کرتا، لوگ دیکھیں گے اچھا نہیں لگے. مگر سڑا ہوا پیپ بدبو دیتا ہوا نکلے، حضور فرماتے ہیں پھر اس کی غذا بنا دیا جائے، اسے پینا پڑے گا. اسے تو میرے عزیز، جس سے رسول اللہ اتنی نفرت کرے، مولا علی اتنی نفرت کرے، بلکہ ہر بزرگ نے نفرت کی، مگر مسلمان کہلانے والا اسے اندر اتار جاتا. اس کی نحوست اور اس کی نجاست تو اس درجہ ہے کہ اگر ایک مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، وہ جس طرح سے پورا پانی نجاست غلیظہ ہے ویسے ہی ایک قطرہ شراب کا ڈال دو تو وہ اسی طرح سے نجاست غلیظہ. تو جیسا حکم پیشاب کی ناپاکی کا ہے ویسا ہی شراب کی ناپاکی کا، مگر آدمی اسے پی رہا ہے. لوگ طنز تو بڑا کرتے ہیں، فلاں فلاں کو دیکھو پیشاب پیتے ہیں، کیا ان کی عقلوں پہ پتھر ہے؟ ارے تو پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھو کہ شراب بھی اسی طرح کی نجاست ہے، تم بھی تو اس کو استعمال کر جا رہے. یہ کون سی عقل مندی؟ میرے عزیز، یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ چند وہ لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے ان میں ایک شرابی کو بھی شمار کیا. تو جن میں یہ برائیاں ہوں، وہ چاہے انجیکشن لیتے ہوں، کوئی پڑیا استعمال کرتے ہوں، کچھ اور کرتے ہوں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ آج تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، مگر اللہ نے محشر بنایا ہی اس لیے کہ جنہوں نے آج اپنے آپ کو روکا وہ اس کی فضیلتیں پا جائیں، اور جنہوں نے آج ان چیزوں کو استعمال کیا پھر کل میدان محشر دیکھیں کہ وہ کیسے عذابوں میں مبتلا ہو. پھر بہت سارے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ، اور اس کی طرف تو گویا کہ جسے لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ روز کا روز ہوتا ہے، ایک دن میں کئی بار ہوتا ہے، اور گناہ سے بچنے والے بھی کئی دفعہ اس کی طرف توجہ تک نہیں کر سکتے. بڑی غور سے آپ سماعت کریں، وہ کون سا گناہ جو دن رات ہو جاتا ہے، مردوں سے بھی ہوتا اور عورتوں سے بہت کثرت سے ہوتا، اور بہت سے گناہوں سے بچنے والوں کو بھی توجہ نہیں جاتی اس کی طرف. جانتے ہیں وہ کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے بدگمانی. کیا گناہ ہے وہ؟ بدگمانی. گمان کہتے خیال، اور یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ سو کے اٹھا تو جب تک اس کی نیند نہ لگ جائے گمان اس کے دماغ میں چلتے رہے. بیٹھا ہے آدمی ایک جگہ، کوئی نکلا، پھر اگلی بار واپس ادھر آ گیا، پھر تیسری بار ادھر چلا گیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی خیال نہ آئے؟ ارے آپ جیسے یہاں بیٹھے ہو، کوئی آدمی آئے یہاں تک آئے پھر چلا جائے، پھر آئے یہاں پہ پھر چلا جائے، پھر آئے پھر چلا جائے، آپ دیکھ رہے ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس کو دیکھ کے کچھ بھی خیال نہ آئے؟ آئے گا نا؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. اب کیا ہر ایک کے دماغ میں اپنا اپنا گمان آئے گا. کوئی کہے گا کیا ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی کہے گا پاگل، مطلب یہ دماغ میں چلے گا، منہ سے کچھ نہیں بولو گے. تو گمان ایسی چیز ہے آپ روک نہیں پاؤ گے اپنے آپ. جہاں جس چیز پر نظر پڑتی ہے نا آدمی کی، گمان شروع ہو جاتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گمان کو اچھا رکھو، مومن کے ساتھ برا گمان یہ خود ناجائز و حرام ہے. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے نا تو معاشرے کی بہت بڑی گندگی اسی بدگمانی کی وجہ سے، گھر گھر میں جھگڑے کی بہت بڑی جڑ یہ بدگمانی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسے حرام فرمایا گیا. قرآن کریم فرقان مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو، گمان بازیاں مت کرو. اور گمان زیادہ تر جب آپ غور کرو گے نا کبھی اپنے گمان پہ تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ زیادہ تر گمان بیکار والے آ رہے ہیں، اچھے نہیں آ رہے ہیں کسی کو لے. ایک آدمی آیا، اس نے کسی کو فون لگایا، بیل بجی نہیں اٹھا، دوبارہ بجی نہیں اٹھا، دوسرا کوئی آیا، ارے آپ کو بہت دیر سے لگا رہا ہوں، تو ٹرائی کر. تو اس نے فون لگایا، اس کا اٹھ گیا، فوراً آپ کا گمان کیا بھاگے گا؟ ارے بولو نا، دیکھا میرا فون نہیں اٹھایا، اس کا تو ایک بار میں اٹھا لیا. اب وہ بیچارہ اگر عذر بھی پیش کرے، نہیں بھائی ایسی بات نہیں، میں استنجا خانے میں تھا،
میرا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، وہ کچھ بھی عذر پیش کرے، ارے نہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے ساتھ وہ آدمی ماننے کو تیار ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بدگمانی۔ اب آپ یہ مت سوچو مجھے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تمہارے لیے کیا حکم تھا؟ اے ایمان والوں، مومن کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ اس نے جان بوجھ کر اٹھایا یا اتفاقیہ نہیں اٹھایا یہ اللہ جانتا ہے، تمہیں کیسے علم ہے؟ تم تو اپنے گمان سے ڈیسیژن لے رہے ہو نا کہ نہیں اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ بدگمانی اسی کو تو کہتے ہیں، علماء نے شرطیں بیان کی۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو واقعی چوری کرتا تو نہیں گمان برا مت کرو، اس کو اچھا جانو، جس کے واقعی جو ہے کہ نظریے خراب ہے نہیں اچھا جانو، بدگمانی مت کرو۔ شرطیں بتائی علماء نے۔ بدگمانی کہاں کہا جائے گا؟ فرمایا جہاں پر بغیر کسی واضح قرینے کے، بغیر کسی دلیل کے بیکار گمان کسی کے لیے کیا جائے اور اس کو دل میں جمایا جائے، یہ بدگمانی ہے، یہ حرام ہے۔ ایک شخص محلے میں بھر میں مشہور ہے، بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بلا وجہ مار پیٹ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اب ایسا تھوڑی کہ اس کے لیے بہت اچھا گمان رکھا جائے۔ یہاں اجازت ہے کہ بھئی وہ جیسا ہے نا آپ اس کو ویسے ہی سمجھو گے۔ کسی کو اطلاع دینی ہوگی اس کے بارے میں تو آپ بتاؤ گے نہیں صاحب وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے مت جھگڑنا، اس سے الجھنا مت۔ یہ بدگمانی نہیں، کیونکہ یہاں واضح قرینہ ہے آپ کے مشاہدے میں یہ چیز، دن رات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حالات، یا کسی کے بارے میں شرعی گواہی مل جائے تو پھر وہاں جب گواہی مل گئی تو یقین ہو گیا، یا کوئی واضح قرینہ موجود ہے، بھئی کسی کا کیا نظریہ ہے تو اس کے لٹریچر موجود ہے، اس کی تحریریں موجود ہیں، اس کی تقریریں موجود ہیں، اس سے پتہ چل گیا کہ اس موضوع کو لے کر یہ کیا نظریہ رکھتا ہے، تو اب وہاں پر اس کے بارے میں ویسا سوچنا یہ بدگمانی نہیں۔ مگر جہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس واضح قرینہ ہے، نہ آپ کے پاس شرعی دلیل ہے، تو اب جو آپ فیصلے کر رہے ہو یہ صرف اپنے گمان سے کرتے۔ تو جب اس نے یہ عذر پیش کیا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں، تو اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا، آپ کے پاس کیا دلیل کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ مگر آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا کہ مومن سے حسن ظن رکھو، اس کی بات کا اچھا پہلو نکالو۔ جب اس نے عذر خود ہی پیش کر دیا تو اب تو آپ کے پاس بات ہی ختم ہے۔ وہ اگر عذر نہیں بھی پیش کرتا تب بھی آپ پر لازم تھا کہ دماغ میں اچھا گمان رکھتے، ہو سکتا ہے کسی کام میں ہوگا، بس اس نے لگایا اور اٹھا لیا ہوگا، یہ تب بھی آپ پر لازم تھا۔ اور جب خود اس نے عذر پیش کر دیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب مومن تمہارے پاس کوئی عذر لے کر آئے تو اس کے عذر کو قبول کرو، مگر پھر بھی دل میں یہی آنا ارے نہیں ایسا نہیں، ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دلوں میں ہی پیدا ہوا کرتا۔ گندے گمان جو بار بار دماغ میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل گندا، اسی لیے کسی بھی چیز کو دیکھ کے اچھا گمان نہیں آ رہا، برائی کی طرف ذہن دوڑ رہا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھو، ظن المومنین خیرا، ایمان والے کے ساتھ بہتر گمان رکھو۔ کوئی اس کی چیز ایسی دیکھو جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو کنفرمیشن نہیں مل رہا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ حتی الامکان اچھائی کی طرف اسے پھیرنے کی کوشش کرو۔ آج جو گھروں گھر میں جھگڑے، ساس بہو میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمانی کرتے ہیں۔ ایک شخص گھر میں سو کے اٹھ کے بیٹھا ہے اپنی چارپائی پہ یا بستر پہ، دوسرا آیا اس نے اس کو دیکھا اور وہ استنجا خانے میں چلا گیا۔ یہاں بھی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، دیکھا میں اٹھ کے جانے والا تھا پہلے گھس گیا، معلوم ہے ایسا، تو آپ کو کیا دلیل کہ ایسا ہی کیا اس نے؟ بھائی وہ اس کی دھن میں اٹھا، وہ کمرے سے نکلا، وہ ڈائریکٹ چلا گیا، آپ اٹھ کے جانے والے تھے وہ چلا گیا، مگر لوگ اس میں بھی ماننے کو تیار ہیں۔ 50 باتیں، چلا گیا، ابھی آدھا گھنٹہ لگائے گا، تو آپ جتنا بڑبڑاؤ گے، جتنا گمان کرو گے، کیا اس سے آپ کی حاجت رفع ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونا، مگر آپ کی یہ بدگمانی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ضرور درج کرا دے۔ اللہ کے رسول کے دین کا کیا حکم تھا؟ اچھا گمان رکھو، ممکن ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں، ممکن ہو اس کو مجھ سے زیادہ شدید حاجت، کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آپ نے شریعت کے حکم پہ عمل کیا، فرمایا حسن الظن
من خیر حسن العبادت، حسن زن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ بہتر عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے صرف آپ یہ اچھا گمان اس کے بارے میں کرتے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی، مگر آپ نے بدگمانی کی۔ پھر جتنا بدگمان جس کا بڑا وہ باہر جیسی نکلا، پل پڑے، کیوں ایسے ہی کرتا ہے یہ وہ کون سا جو ہے کہ شرافت کا پتلا تھا، اس نے بھی الٹ کر شروع ہو گیا، یہ بات چھوٹے سے بڑی تک ہو گئی۔ مگر اگر آپ اچھا گمان رکھتے، نہیں یار ہو سکتا ہے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس کو شدید حاجت ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو اول تو یہی نیکی مل جاتی۔ دوسرا، اگر وہ واقعی جان بوجھ کر ایسا کیا بھی ہوگا تو کہیں نہ کہ اس کے دل میں بھی تو آئے گا نا کہ یار دیکھو میں چلا گیا، انہوں نے دیکھا مجھے کچھ بھی نہیں کہا، تو آئندہ خود بخود آپ کا یہ حسن خلق اس کے اندر تبدیلی کا سبب بن جائے۔ مگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ آپ کی بدگمانیاں آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جائیں۔ کھانا کسی نے بنایا، کہا مہمان آ رہے ہیں میرے، بگڑ گیا، یعنی جان بوجھ کے بنایا، سب معلوم مجھے یہ تو بڑا اچھا بنتا ہے، آج ہی ایسا کرنا تھا، اب وہ لاکھ عذر پیش کرے، ارے تو اس نے جان بوجھ کر بھی بنایا تو اللہ جانتا ہے وہ گرفت فرمائے گا۔ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم مومن کا عذر قبول کرو، آج قبول کرو گے تو اس کے دل میں بھی نرمی آئے گی کہ یار میں نے ایسا کیا، پھر بھی دیکھو انہوں نے کچھ کہا نہیں، مجھے کچھ کیا نہیں میرے ساتھ، تو آئندہ آپ کا یہ حسن خلق اس کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جائے۔ اور اپنے آقا کے ارشاد کو سنو، پیارے آقا کا تو ارشاد ہے کہ مہربان بنو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے اور مہربانی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا اپنے اندر حیا لاؤ، اپنے اندر نرمی لاؤ، اللہ تعالیٰ حیا اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اور مومن کی شان بیان کی گئی کہ مومن حیا والا اور مومن شرم والا اس طرح کا ہوتا ہے، مومن کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے تو کیا پیاری مثال دی ایمان والے کی، کہا مومن تو نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح سے ہوتا کہ جسے جب لگام پکڑ کر کھینچا جائے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب جسے پہاڑ پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ تو تمہاری ایمانی شان تو رسول اللہ نے یہ بیان کی تھی، اور آج آپ نے یہ کر لیا کہ اگر اس نے دیکھا اور ذرا سا آنکھ نکل گئی، گھور رہا تھا مجھے، آپ بیٹھے ہو کوئی نکل گیا کسی دھن میں، دیکھا سلام تک نہیں کیا، ایسے چلا جاتا، بڑا گھمنڈ میں آج کل ہی، تو اب آپ یہ بات کسی سے بولو تو بھی گناہ اور پلس غیبت، آپ نہ بولو اور اس گمان کو دماغ میں جماؤ تو بھی آپ نے گناہ کر لیا، بھلی اب کسی سے بیان کیا تب بھی، بیان نہ کیا تب بھی، تو یہ گناہ بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، اور اس طرح کا گندا گمان جما لینا یہ بھی غیبت کی قسموں میں سے قسم۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا اور میری نظر ایک شخص پہ پڑی، 2 کمبل اوڑے ہوئے تھا وہ، اور میری نظر پڑی تو وہ مانگنے والا تھا، ان کے دماغ میں خیال گزرا، کیسا آدمی کمانا چاہیے، کما کے کھانا چاہیے، خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے، یہ صرف دماغ میں گمان گزرا تھا۔ وہ بزرگ اپنے گھر آئے، ان کی نیند لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ فرشتے ہیں اور پکڑ کر لے جا رہے ہیں، لے جا کر ایک آدمی کے پاس کھڑا کیا، اس آدمی نے جب اپنا رخ ان کی طرف کیا تو یہ چونک گئے کہ یہ تو وہی منگتا ہے جس کے بارے میں نے گمان کیا تھا۔ فرشتوں نے کہا اس کا گوشت کھا، تو وہ مسئلہ جانتے تھے، خواب میں انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی، میں نے تو کوئی بات کسی سے کی نہیں اس کے بارے میں۔ فرمایا تو نے اپنے گمان میں اس سے بدگمانی کی تھی کہ نہیں کی؟ بس آنکھ کھل گئی ان کی، فوراً مسجد کی جانب گئے، اب ان بوڑھے کو نہیں پایا، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، گناہ پر کانپ جاتے تھے، ہم تو کر لیں تو ٹھیک ہے، ہوا نہیں ہوا کوئی بات نہیں۔ فرماتے میں 1 مہینہ تک اس مسجد میں رہا، اس شخص کی تلاش میں، صرف نماز یا اپنی حاجت کے لیے باہر جاتا اور باقی وہیں پر رہتا۔ مسلسل مہینے بھر کے بعد مجھے وہ شخص نظر آیا، جیسی میری نظر پڑی انہوں نے چلنا شروع کیا، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، میں نے ایک موقع پہ انہیں پا لیا، میں ان سے کچھ کہتا کہ بھئی مجھے بات کرنی ہے، انہوں نے پلٹ کر کہا کہ تو بھی بدگمانی کرنے والوں میں سے؟ وہ کانپ گئے، کہا میں اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں، کہا آئندہ ایسا کرو گے؟ کہا ہرگز اس طرح کا گمان نہیں کروں گا۔ کہا بس وہ بزرگ اس کے بعد گئے تو پھر نظر نہیں آیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال گزرا یوں دکھاوٹی طور پہ رو رہا، یہ ہمارے اندر اتنی عام بات ہے، کسی کو بھی دیکھا بڑا گھمنڈ کرتا ہے، کسی کو بھی دیکھا ارے یہ تو ایسا ہی ہے،
یہ آپ کے دماغ میں بھی چلتا رہے گا نا تو بھی آٹومیٹک گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ مومن سے بدگمانی کر رہے ہیں۔ وہ گھمنڈ میں چل رہا ہے کہ کیوں چل رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ خالی گمان میں آپ خرابی جماتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے میرا خیال گزر گیا، ایسی دکھاوے کے طور پر رو رہا ہے، اس کی پاداش میں فرماتے ہیں کہ بس میرا یہ گمان کرنا کیا تھا، ایک بہت بڑی نعمت میں خود 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ اور جانتے ہیں رونا بہت بڑی چیز، یہ اتنی مقبول چیز ہے بارگاہ الہی میں۔ فرمایا گیا کہ جب دعا مانگو تو رونا نہ آئے، آنسو نہ نکلے تو رونی صورت بنا لو، اس لیے کہ رونی صورت اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والی صورت یہ اللہ والوں کی صورت ہے، تو کم سے کم ان کی نقل کرو گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گا۔ تو رونی صورت بنا لینا یہ رحمت الہی کو متوجہ کراتا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ فرمایا دوزخ کی آگ کو سب سے زیادہ بجھانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کے خوف میں آنکھ سے نکلا ہوا آنسو۔ وہ بزرگ فرماتے میرے اس گمان کرنے کی وجہ سے کہ یہ تو ایسی رو رہا ہوگا، میں اس نعمت سے سال بھر تک محروم رہا، آنکھ میں آنسو ہی نہیں آیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ان نزاکتوں کا کتنا لحاظ کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میں 3 ہو تو 2 مل کر 1 کو پریشان نہ کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 لوگ اکٹھے ہوں تو حضور نے فرمایا 2 لوگ سرگوشی نہ کریں۔ ہوتا نا 3 لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو بلایا دھیرے سے، اس کے کان میں کچھ کہا، تو 3 تم ساتھ میں تھے نا، اب ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہا اور تیسرا دیکھ رہا۔ اللہ کے محبوب نے اس سے منع فرمایا، ایسا مت کرو۔ ملا علی قاری وغیرہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب 3 لوگ ہوں اور 2 آپس میں کانا پھوسی کریں تو کہیں نہ کہیں یہ تیسرے کو پریشانی میں ڈالیں گے، وہ یہ گمان کرے گا کہ کہیں نہ کہیں میری بارے میں بات کریں۔ تو اللہ کے محبوب نے وہ نوبت بنے اس سے پہلی منع فرما دیا کہ جب 3 ہو تو 2 اس طرح سے سرگوشی کر کے خواہ مخواہ اس تیسرے کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ اندازہ کریں جب یہاں روک دیا گیا تو آپ تو گمان کرنا کیا جما لیتے ہو، اس نے ایسا اسی لیے کیا ہوگا، وہ ایسا اسی لیے کر رہا ہے، وہ یہاں پر اسی لیے آیا، اس کا کام تو ریاکاری ہے، تو یہ آپ کے گمان آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو مومن کی شان کیا فرمائی گئی؟ ظن المومنین خیرا، ایمان والے سے بہتر گمان۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کی جان محفوظ رہے، جس سے دوسرے مومن کا مال محفوظ رہے، اور جو دوسرے مومن کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ تو نہ آپ کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا مال حلال ہے، نہ آپ کے لیے دوسرے مسلمان کی جان حلال ہے کہ آپ کسی مسلمان کو مارو، آپ کسی مسلمان کا مال لوٹو، آپ کسی مسلمان کا نقصان کر دو، نہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ کسی مسلمان کے لیے گندا گمان رکھیں۔ کب تک؟ جب تک کوئی واضح قرینہ موجود ہو، جب تک کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، اور جب دلیل موجود ہو، قرینہ موجود ہو، یقین کی کوئی اور سبیل موجود ہو، تو پھر وہ جیسا ہے ویسا نظریہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی کمی جو آج معاشرے کو توڑ کر رکھی ہوئی ہے، حسن خلق، اخلاق۔ اور یہ اخلاق اتنا وسیع مضمون ہے، لوگ صرف اتنے سمجھتے ہیں اخلاق کو کہ اچھے سے بات چیت کرنی چاہیے، بس یہ اخلاق ہے، کسی نے بڑے اچھے سے بات کی، وہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ محض اتنی سی بات اور اتنے سے دائرے کا نام اخلاق نہیں، سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اخلاق اپنی بلندی کا خود اظہار کرتا۔ آپ کا تواضع کرنا، انکساری کرنا، سچ بولنا، یہ بھی اخلاق کی قسموں میں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، جن کے خلق کو قرآن کہا گیا، تو حضور کے اخلاق کریمہ ایک ایک ادا رسول اللہ کی اخلاق، وعدوں کا وفا کرنا یہ حضور کا اخلاق ہے، دوسروں سے محبت سے پیش آنا یہ حضور کا اخلاق ہے، غصے کو پی جانا یہ حضور کا اخلاق ہے۔ آج اس اخلاق کی بھی مسلمانوں میں بہت کمی ہے، اور یہ اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ خدا کی قسم جو کام بول کر نہیں کیا جا سکتا، اخلاق کی بلندی سے وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ میں ایک سیرت رسول کا بڑا عظیم باب اور ایک بڑا عظیم واقعہ اخلاق کے حوالے سے عرض کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے ایک یہودی نے، غالباً زید نام ان کا آتا ہے، کچھ کھجورے کا سودا کیا حضور سے، اور جب دن جو مقرر ہوا تھا کہ اس دن کھجوریں لینی ہے، اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہی وہ آ گئے۔
اب آنے کے بعد انہوں نے کیا رویہ برتا؟ حضور کے پاس گئے، بڑی سختی سے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آل عبد المطلب کا یہی حال ہے؟ لوگوں سے وعدے کرتے ہو پورے نہیں کرتے ہو، بات کبھی بھی نبھاتے نہیں ہو، ٹال مٹول کرتے ہو معاملے میں. کھجور دینی تھی مجھے ابھی تک نہیں دی تم نے. اللہ کا رسول کہ پورا عرب جس کی صداقت و امانت کی قسمیں کھائے، ان سے بڑھ کر کوئی وعدے وفا کرنے والا نہیں، اور ایسے جملے ان کی بارگاہ میں ان کے منہ پر کہے جا رہے ہیں. آج ہم آپ جیسا ہوتا تو پلٹ کے گریبان پکڑ لیتا، ساتھی مل کر مارنے پیٹنے لگ جاتے، کس کے بارے میں کیا کہہ رہا. مگر پیارے آقا کی مقدس و مبارک تعلیم دیکھیں، وہ بکتا چلا جا رہا ہے، سخت سخت جملے استعمال کر رہا ہے. حالت یہ تھی کہ حضور تو خاموشی سے سماعت کر رہے ہیں، حضرت عمر کی برداشت سے باہر ہو گئے. بڑی سخت نگاہ سے اسے دیکھا اور کہا ظالم اگر رسول اللہ کا ادب مانے نہ ہوتا نا تو تیری گردن اتار دیتا. جب حضرت عمر کے اس تیور کو حضور نے دیکھا تو قربان جائے حضور کے اخلاق کریمہ پر، فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ہمیں یہ تو تعلیم نہیں دی. عمر تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی بھی مدد کرتے اور ہماری بھی مدد کرتے. کہا رسول اللہ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم اس سے کہتے کہ بھائی مطالبہ کرو، مگر مطالبے میں اس طرح کی سختی مت کرو، اس طرح کے الفاظ مت استعمال کرو. اور عمر تم مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ جب ان کو دینی ہے تو آپ دیتے کیوں نہیں، ادا کر دیتے. حالانکہ دن نہیں آیا، دن میں تو ابھی 1-2 دن باقی ہیں جو کھجور دینے کے، مگر اللہ کے محبوب اس کے اس سخت جملوں کے بعد بھی حضرت عمر کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ عمر تمہیں ان کی بھی مدد کرنی تھی کہ انہیں سختی سے روکتے، اور تمہیں میری بھی مدد کرنی تھی کہ مجھے کھجور دینے کی طرف رغبت دلاتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں منگوائی، ان کے پاس پہنچائی، اور جتنی ان کو دینی تھی اس سے کچھ بڑھا کر کھجوریں بھیجی. حضرت عمر جب دینے گئے اس نے کہا کہ یہ تو میرے مطالبے کی کھجوریں ہوں گی، یہ ایکسٹرا کھجوریں کیوں آئیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں کہ میں نے جو آپ کو گھور کر دیکھا تھا اور اس سے جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا اس کے ازالے کے لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ کے رسول نے اور کھجوریں بھیجی. اللہ اکبر. اس شخص نے پلٹ کر کہا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کون ہوں؟ جب نام بتایا تو حضرت عمر بھی حیران رہ گئے کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید. کہا ہاں میں وہی زید ہوں. کہا تم پڑھے لکھے یہودیوں کے عالم اور تم نے حضور کے ساتھ ایسا رویہ برتا، اتنے سخت الفاظ، یہ معاملہ کیا؟ کہا عمر سنو اس کی ایک وجہ تھی. میں نے کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشانیاں پڑھی تھی میں نے سب ان میں دیکھی تھی. ایک بات کی تصدیق کرنا مجھے باقی تھی کہ اس نبی کے اخلاق کا یہ معاملہ ہوگا کہ جتنی اس نبی کے ساتھ جہالت بڑھتی جائے گی، سختی کی جائے گی، اتنا اس نبی کی طرف سے علم، تواضع اور اخلاق بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ گئے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. یہ کیا تھا؟ کس چیز نے انہیں کلمے کی طرف رغبت دلائی؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے. تو میرے عزیز تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے لیے نبی کی پیروی بہتر ہے. آج تم کہاں غفلت میں رہ گئے؟ اپنے پیارا آقا کی اس مبارک سیرت کو چھوڑ کر کہاں زندگی کاٹنے لگے؟ کیسے تمہاری صبح شام گزرنے لگی؟ صحابہ کے زمانے میں تو عالم یہ تھا کہ جیسا آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ ایک ایک ادا کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ، جو حضور نے فرما دیا اس پر تو عمل ہے ہی. جہاں حضور مسکرا دیے وہاں جا کر مسکرا رہے، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑوں کو گھما دیا وہاں گھوڑے گھما رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا اس لیے کر رہے ہیں. تو ایک ایک ادا کو تلاش کے اپنائیں، اور ہمارے سامنے حضور کی ادائیں موجود ہیں اور ہم چھوڑ چھوڑ کر بھاگے. مسلمانوں یہ ہرگز ایمانی شیوا نہیں. آج بھی اگر آپ چاہتے ہو نا کہ مسلمانوں کی پستی یہ ہستی اور بلندی سے بدل جائے تو آپ کو اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے.
خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان آج بھی یہ عہد کر لیں کہ چاہے جس ماحول میں رہیں گے، چاہے جس منظر میں رہیں گے، چاہے دشمنوں کے نرغے میں رہیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے، تو ایک واحد آپ کا یہ نظریہ اور اس کی طرف قدم بڑھانا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی ظالموں کے شکنجے سے تمہیں باہر کر دے گا، تمہاری قبر اور حشر کو بھی پروردگار عالم اچھا فرما دے گا. اس اصلاح معاشرہ میں یہ جو آپ تشریف لائے یا جو بھی جہاں ذکر کو سن رہا ہے، اس تمام ذکر کا مقصود اور لب لباب یہی ہے کہ مسلمانوں، تم اس زندگی کو ضائع مت کرو. اسے یوں ہی کاٹنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. بڑے قیمتی تم اللہ کی بارگاہ میں ہو. قربان جاؤ اپنی خود کی شان و عظمت پر کہ قرآن نے، رسول اللہ کے دین نے تمہیں اشرف مخلوقات کہا. جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، انسان کو ان سب سے افضل قرار دیا گیا. حتیٰ کہ اسی ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے. اور مسئلے میں علماء نے لکھا اس بات کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرتا ہے تو وہ دائیں طرف ہو جاتا ہے یا بائیں طرف ہو جاتا ہے، یا اسے اجازت ہے کہ لوگوں کی طرف منہ کر کے اب دعا کرے. تو جب وہ لوگوں کی طرف منہ کرے گا تو پیٹھ کس طرف ہوگی؟ اس کی کعبے کی طرف. اس کی اجازت ہے اسے. کیوں کہ اللہ کے نزدیک مومن کی عزت و عظمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر. تم اتنی قیمتی بنائے گئے ہو، تمہاری جانیں قیمتی ہیں، تمہارا مال قیمتی ہے، تمہاری زندگی کے لمحات قیمتی ہیں. یہ قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کو بنانے کے لیے تمہیں عطا فرمائی، اور اس کے بنانے کے لیے اپنا پیارا رسول تمہارے درمیان بھیج دیا کہ تم اپنی زندگی کے جینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ہر چیز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں دیکھو، اسے اپنے اندر اپناؤ تو زندگی جینے کے مقصد میں جیو گے. اور جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں تمہارے ایام کٹیں گے. پھر تم چاہے نعمت میں زندگی بسر کرو، تم پر ظلم کیا جائے، تم کاٹ دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، اس کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ جب رسول اللہ کے دین پر رہتے ہوئے جاؤ گے تو بے شک سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کا دین اتارے. ہمارے ایمانوں میں جو کمزوریاں آ گئی ہیں کہ گناہ پر جو سزا اللہ نے رکھی ہم غفلت برت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تازہ فکر عطا فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی. اگر جن برائیاں جو حرام اور کبیرہ گناہ ہیں، سب سے پہلی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سچی توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربان جاؤ اس پروردگار عالم پر، وہ کیسا رحمان و رحیم ہے. خود فرماتا ہے کہ اگر بندہ گناہوں سے سچی توبہ کا ارادہ کر لے، ہماری بارگاہ میں آنکھیں نم کر لے اور سچا عہد کر لے کہ مولا میں آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا، تو حضور کے ذریعے بشارت دے دی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. نمازیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں، کیا چلا جائے گا، 10-15 منٹ کا وقت نہیں لگتا ہے. نمازوں کی پابندی کرو، آئندہ عہد کر لو کہ ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. گزشتہ کے بارے میں عزم مصمم کر لو کہ دھیرے دھیرے قضا کرنی ہے، اور اپنی اس زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے اس کی طرف لگا دو. پروردگار عالم جل شانہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو زبان میں سبقت لسانی کی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پروردگار عالم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں دایا پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، خواجہ خواجہ دین کے وہ گوئی، خواجہ خواجہ دین کے وہ گوئی، ہم غریبوں
مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ